اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ ظلم کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ تحریر مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس پروگرام کا لنک میں نے اپنے اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ احادیث کے متعلق سے ظلم کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ظلم کے متعلق چند حدیث میں ہے کہ ظالم اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ مظلوم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف ایسے چڑھتی ہے گویا وہ چنگاری ہے۔ ظلم کی وجہ سے ملک اور حکومتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ظالم قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پہنچے گی، ایک تو ظالم اور غاصب بادشاہ اور دوسرا دین میں غلو کرنے والا۔ میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اور ان سے برات کا اعلان کروں گا۔ ظلم کا ارتکاب دل کی ظلمت اور قساوت کی دلیل ہے۔ ظالم سے مخلوق خدا نفرت کرتی ہے اور دور بھاگتی ہے۔ ظالم قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا اور اس کے کندھوں پر مظلوموں کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا۔ ظالم اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ذلیل اور حقیر ہوتا ہے۔ ظالم کے لیے قیامت کے دن ظلمت ہی ظلمت ہوگی، اسے جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے گا، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور ظالم کو قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ ظالم کا ہاتھ نہ روکنے کی وجہ سے پوری امت کا نظم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے آج انتشار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا تو کجا الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اور ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتے ہیں اور ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظالم حکمرانوں اور انسانوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کا ہاتھ روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی بھی قسم کا ظلم کرنے سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم کرنے، ظلم سہنے یا ظلم ہونے سے محفوظ رکھے، آمین الہ العالمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو اس سے ضرور بہت اچھی معلومات فراہم ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔